بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے لیکچر کا موضوع ہے اردو کا پہلا عوامی شاعر نذیر اکبر آبادی اور اس کی شاعری پر تبصرہ۔ یہ سوال فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے طالب علموں کے لیے ہے۔ پیپر میں یہ سوال 15 نمبر کا آتا ہے۔ اردو کا پہلا عوامی شاعر نذیر اکبر آبادی۔ نذیر اکبر آبادی اردو کے پہلے عوامی اور پہلے جمہوری شاعر ہیں۔ ان کی شاعری ایک ایسے خضرو پودے کی مانند ہے جو چمن بندی کے تکلفات سے آزاد رہ کر کھلی فضا میں پھلتا پھولتا ہے۔ نذیر کی شاعری میں عوامی زندگی کی ترجمانی کے ساتھ ساتھ اس دور کے تہذیبی مشاغل نظر آتے ہیں۔ عوامی تہواروں کی عکس بندی، زندگی کی جزیات، انسانی نفسیات کا گہرا شعور اور زندگی کے انجام پر گہری نظر نذیر کے خاص موضوعات ہیں۔ نذیر کی تمثیلی نظمیں اور ان کا ذخیرہ الفاظ ان کی خاص پہچان ہے۔ عوامی زندگی کی ترجمانی نذیر کی شاعری کی بنیادی خصوصیت ہے۔ انہوں نے عوامی زندگی کی ترجمانی اتنی خوبصورتی اور سچائی سے کی ہے کہ وہ اردو کے پہلے عوامی شاعر کہلائے۔ جمہوریت کی طرح نذیر کی شاعری عوام کی ہے، عوام کے لیے ہے اور عوام کی زبان میں ہے۔ ان کی نظم آدمی نامہ سے ایک بند، چلتا ہے آدمی ہی مسافر ہو لے کے مال، اور آدمی ہی مارے ہے پھانسی گلے میں ڈال، یہاں آدمی ہی صید ہے اور آدمی ہی جال، سچا بھی آدمی ہی نکلتا ہے میرے لال، اور جھوٹ کا بھرا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ عوامی تہواروں کی عکس بندی۔ نذیر اردو کے بہترین بیانیہ شاعر ہیں۔ انہوں نے اپنے تہذیبی دور کے رنگ برنگے مشاغل کے جو نقشے کھینچے ہیں، اس سے لاکھوں انسانوں کی دلچسپی کی جامع تصویر آنکھوں کے سامنے کھنچ جاتی ہے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے تہوار مثلا عید، بقرعید، ہولی، دیوالی، بسنت، ان کی چہل پہل اور گہما گہمی، میلے ٹھیلے اور رنگین اور زرق برق ملبوسات، موسم برسات، موسم سرما، پھل پھول، ترکاریاں، مٹی کے برتن اور چھوٹے بڑے جانور وغیرہ وغیرہ۔ نذیر اور قوت مشاہدہ۔ نذیر کے موضوعات سے ان کے بھرپور قوت مشاہدہ کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ اپنی شاعری میں ایسے مرقع پیش کرتے ہیں کہ واقعات اور اشیاء ہمارے سامنے جیتی جاگتی اور بولتی مسکراتی آ جاتی ہیں۔ نذیر کی یہ خصوصیت ہمارے کلاسیکی ادب میں اپنی مثال آپ ہے۔ نذیر کی نظم عید الفطر سے ایک بند، پچھلے پہر اٹھ کے نہانے کی دھوم ہے، شیر و شکر سویاں پکانے کی دھوم ہے، پیر و جواں کو نعمتیں کھانے کی دھوم ہے، لڑکوں کو عیدگاہ میں جانے کی دھوم ہے۔ ناپائیداری حیات۔ نذیر فنا اور بقا کے فلسفے سے بخوبی واقف تھے۔ انہیں احساس تھا کہ اور مخلوقات کی طرح انسان کو بھی فنا ہونا ہے، لہٰذا انہوں نے اپنی شاعری میں جگہ جگہ انسان کے فانی ہونے کا احساس دلایا ہے۔ پیر و مرید، شاہ و گدا، میر اور وزیر، سب آن کر اجل کے ہوئے دام میں اسیر، مفلس غریب صاحب تاج و علم سریر، کوئی ترس ترس کے موا غم میں اے نذیر، کوئی ہزار عیش کی ٹھہرا کے مر گیا، جیتا رہا نہ کوئی ہر ایک آ کے مر گیا۔ نذیر کی تمثیلی نظمیں اپنے متحرک آہنگ اور جزیات نگاری کی بنا پر نذیر کی نظمیں اردو کی بہترین تمثیلی نظموں میں شمار کی جاتی ہیں۔ ان میں نذیر کا عارفانہ حسن نظر اور شاعرانہ حسن بیان معراج پر ہے۔ ان کی نظموں میں معنی
اور بیان میں اتنی ہم آہنگی ہے کہ زندگی کا قافلہ پورے ہنگامے کے ساتھ چلتا ہوا محسوس ہوتا ہے، جو آخر کار تھک ہار کر فنا ہو جاتا ہے اور زندگی کا عبرتناک انجام پیش کرتا ہے۔ جب چلتے چلتے رستے میں یہ گون تیری ڈھل جاوے گی، ایک بدیا تیری مٹی پر پھر گھاس نہ چرنے آوے گی، یہ کھیت جو تو نے لادی ہے سب حصوں میں بڑھ جاوے گی، دھی پوت جوائی بیٹا کیا پنجارن پاس نہ آوے گی، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ نظیر ترقی پسندی اور مساوات۔ نظیر کی نظر میں وہ امتیازات جو اخلاقی اقدار، زر و دولت، عہدہ اور خاندان سے قائم کیے جاتے ہیں، محض سطحی ہیں۔ نظیر اس حقیقت کے علمبردار ہیں کہ امیر و غریب، ادنا و اعلیٰ، زاہد و رند سب انسان ہیں اور برابر ہیں۔ نظیر نے اپنی شاعری میں بتایا ہے کہ حیات انسانی ایک وحدت ہونے کے باوجود اس قدر متنوع ہے۔ مثلاً آدمی نامہ سے ایک بند، دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، زردار بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، ٹکڑے جو مانگتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ نظیر کی شاعری میں ذخیرہ الفاظ۔ نظیر اپنے ذخیرہ الفاظ کی بنا پر سودا اور میر انیس کے شانہ بشانہ کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ نظیر کو جزیات نگاری سے جو دلچسپی تھی، اس کے سبب انہوں نے اتنے بڑے پیمانے پر الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ بقول بابا اردو مولوی عبداللہ، اگر نظیر کی شاعری سے الفاظ جمع کیے جائیں تو ایک لغت تیار کی جا سکتی ہے۔ نظیر کو زندگی کے ان پہلوؤں سے بہت دلچسپی ہے جس میں طاقت، توانائی اور حرکت ہے، اسی لیے ان کی شاعری میں چلن پھرن، بھیڑ بھڑکا، دوڑ بھاگ، ہنسی مذاق، سیر تماشا اور ریل پیل ہے۔ مسجد بھی آدمی نے بنائی ہے یا میاں، بنتے ہیں آدمی ہی امام اور خطبہ خواں، اور آدمی ہی ان کی چراتے ہیں جوتیاں، پڑھتے ہیں آدمی ہی قرآن و نمازیاں، جو ان کو تاڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ نظیر کی شاعری میں اخلاقی مضامین۔ نظیر نے زندگی کے ہزاروں رنگوں کو اپنی شاعری میں پیش کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی اخلاقی نقطہ بھی پیش کیا ہے۔ وہ مساوات کے قائل ہیں۔ ان کے خیال میں غرور اور تکبر انسان کو زیب نہیں دیتا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ اگر ایک کو 1000 روپے کا ملا کفن، اور ایک یوں ہی پڑا رہا بے کس و برہنہ تن، کیڑے مکوڑے کھا گئے دونوں کے تن بدن، دیکھا جو ہم نے آہ تو سچ ہے یہی سخن، جو خاک سے بنا ہے وہ آخر کو خاک ہے۔ مناظر فطرت کا بیان۔ نظیر اردو شاعری میں بہت بڑے واقعہ نگار ہیں۔ انہوں نے مناظر فطرت کی ایسی خوبصورت عکس بندی کی ہے کہ منظر آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے۔ ان کی بیشتر نظمیں اس کی خوبصورت مثال ہیں۔ کیچڑ سے ہو رہی ہے ہر جا زمیں پھسلنی، مشکل ہوئی ہے وہاں سے ہر ایک کو راہ چلنی، پھسلا جو پاؤں پگڑی مشکل ہے پھر سنبھلنی، جوتی گری تو وہاں سے کیا تاپ پھر نکلنی، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہانے۔ نظیر اور تغزل۔ نظیر بنیادی طور پر نظم کے شاعر ہیں، لیکن ان کی غزلیں بھی تغزل سے بھرپور ہیں۔ وہ دنیا کو جمالیاتی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس لیے ان کی شاعری میں حسن و عشق کا بیان خاص اہمیت کا حامل ہے۔ نظیر کی غزل کے 2 خوبصورت شعر۔ ہزاروں قافلے اس شوخ نے کیے غارت، نظیر کو بھی اسی بے وفا نے لوٹ لیا، ہم نے چاہا تھا کہ
हमने चाहा था कि हाकिम से करेंगे फरियाद, वो भी कम वक्त तेरा चाहने वाला निकला। एतराफ़ अज़मत। राम बाबू सक्सेना कहते हैं नज़ीर खालिस हिंदुस्तानी शायर है। डॉक्टर फैलन ने लिखा है कि हिंदुस्तान में सिर्फ नज़ीर ही ऐसा शायर है जिसके अशार ने लोगों के दिलों में राह की। अब हमारी गुफ्तगू का हासिल नतीजा फ़िक्र। नज़ीर ये मुख्तसर ये कि नज़ीर अकबर आबादी उर्दू का ऐसा शायर है जिसने शायरी को खवास से निकाल कर अवाम तक पहुँचाया, इसीलिए नज़ीर उर्दू का पहला अवामी शायर कहलाया। नज़ीर ने ज़िंदगी के गहरे मुशाहिदे को बड़ी सच्चाई के साथ अवाम के सामने पेश किया, जो अपनी मिसाल आप है। मिलो तो मिल लो तुम हमसे कि हम बनो के गया, मिसाले कतरे शबनम रहे रहे न रहे।